الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا وقهر وعز واقتدر، لا محيد عنه ولا مفر، اطلع فستر، رحم فغفر، دعي فأجاب، لطيف بالعباد. والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ عز و جلال کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ عز و جلال رفعت، بلندی، مقام و مرتبہ ان لوگوں کو نصیب کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. پھر ان کو علم کے درجات حاصل کرنے کی توفیق سے نوازا. اسلام جو اللہ عز و جلال کی طرف سے ایک نعمت ہے، قرآن جو اس سے بھی بڑی نعمت ہے، اور ان دونوں نعمتوں کو لانے والی کائنات کی سب سے بڑی نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص ان تین نعمتوں کو اپنی زندگی کا محور و مرکز بناتا ہے، یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ عز و جلال اس انسان کو بھی دنیا کے لیے نعمت بنا دیتے ہیں. قرآن مجید یہ اللہ عز و جلال کی حقیقی کلام ہے. اگر آپ مناسب سمجھے تو میں دو گزارشیں گفتگو سے پہلے پیش کر سکتا ہوں کہ آپ فیڈرل ایریا میں ہیں، خوف بھی آتا ہے. کس کس کے پاس موبائل ہے ذرا موبائل نکال کے مجھے دکھائیں. چھپانا نہیں. اللہ آپ سب کے چہروں کو روشن بنائے، ان کو آف کریں. قرآن مجید کی جو مجلس ہوتی ہے، اللہ آپ سب کو عزت دے، اس کا ایک تقدس ہوتا ہے. ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہم دیہاتی ہیں اور شہریوں سے جا کے ادب و آداب سیکھیں گے، تو ہم تو جب پہنچے ہیں تو وہ جو خوف ہمیں آ رہا تھا کہ ہم سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے،
کوئی ایسا رویہ نہ ہم پیش کر بیٹھیں کہ شہری جو مہذب لوگ ہوتے ہیں اور تہذیب و تمدن ان کا شعار ہوتا ہے تو کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. تو وہ تو ہمیں یہاں کے پتہ چلا کہ لگتا ہے یہ بھی پرانے دیہاتی ہی ہیں. آپ جتنا کہیں گے میں اتنا بیان کروں گا. کہیں گے 10 منٹ وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ اتنی دیر تک ایک گزارش مان لیجیے، تسلی کے ساتھ گفتگو سننے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. وعدہ ہو گیا آپ کا؟ قرآن مجید اللہ عز و جلال کی حقیقی کلام ہے، اور اس کلام کے اندر اللہ عز و جلال نے ایک اعلان کیا ہے. اگر تو اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو تمہارے سامنے ایک ہی راستہ ہے. خواہش سے تم محبوب نہیں بن سکتے. تمہیں محبوب بننا ہے تو صرف تمنا کر کے نہیں بن سکتے. تمہیں وہ محبوب اعمال بجا لانے ہوں گے جو اللہ کے ہاں محبوب عمل ہیں، جن کو اختیار کرنے سے انسان بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. تو میں گنتی کے صرف 10 اعمال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن اعمال کو اختیار کرنے سے میں بھی اللہ کا محبوب بن سکتا ہوں اور آپ بھی اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں. سب سے پہلا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی سوال کرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے محبوب فرمائیے کہ سب سے پیارا عمل اللہ کے نزدیک کون سا عمل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. قلت ثم ای، پھر کون سا؟ قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا. قلت ثم ای، اللہ کے محبوب پھر کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک میں 3 چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے. سب سے محبوب عمل نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. جو شخص 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ عز و جلال اسے 2 انعامات سے نوازتے ہیں.
اگر زندہ ہے تو منافق نہیں ہوگا، اگر اس کی آنکھیں بند ہو جائیں تو وہ جہنم سے آزاد کر دیا جائے۔ نماز یہ وہ ایک پیمانہ ہے جس پیمانے کے ذریعے کسی بھی انسان کے اسلام کی پیمائش ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں صحابہ کو کہہ دی، فرمایا وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، میرے صحابی تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے جلا دیا جائے، ٹکڑے جسم کے کروانا اپنے آپ کو جلانا کیسی عجیب بات ہے۔ کہا یہ بھی تیرے ساتھ کام ہو جائے، تم نے ایک شرک نہیں کرنا اور ایک فرض نماز نہیں چھوڑنی۔ انسان کی زندگی سے اس کا ایمان مہنگا ہے، قیمتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ، اللہ نے سودا کیا ہے میرے بندے، تم اپنی جانیں اپنے مال میرے حوالے کرو، ان دو چیزوں کے بدلے میں تمہیں جنت کا مالک بناؤں۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے جو شخص اپنی زندگی بھی لگائے، مال بھی لگائے اور اسے جنت نہ ملے، یہ بہت بڑا ناکام تاجر ہے۔ جنت سے کم پہ سودے بازی نہیں کرنی چاہیے۔ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہ سمجھائی، تمہارے ٹکڑے کر دیے جائے، تمہیں جلا دیا جائے، شرک نہیں کرنا، نماز فرض تم نے نہیں چھوڑنی۔ اور دوسری بات کیا فرمائی؟ من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جو شخص جانتے بوجھتے نماز کو ترک کر دیتا ہے وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ بلکہ کتابیں یہ لکھتی ہیں اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا اور نماز کی فرضیت کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ ضروری نہیں، پھر معاند ہے، کہتا ہے میں کیوں پڑھوں، اسی حالت میں فوت ہو جائے تو 5 باتیں یاد رکھیے گا جو آج کتابوں کو کھولنے سے ہمیں ملتی ہیں۔ لا یغسل، ایسے شخص کو غسل دینے کی ضرورت نہیں۔ ولا یکفن، یہ کفن کا مستحق نہیں۔ ولا یصلی علیہ، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے۔ ولا یدعى له بالمغفرہ، اس کی بخشش کی دعا نہیں کی جاتی۔ ولا يدفن فی مقابر المسلمین، مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفنایا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ عز و جلال ہمیں نماز کا پابند بنائے اور ہماری اولادوں کو بھی پابند بنائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں اتنا خوبصورت دین ہے کہ ایک انسان بیمار ہو گیا ہے، ایک انسان سفر میں، دونوں کی حالت دیکھیے۔
فرمایا صلی قائما. عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو 30 سال تک بیماری رہی. کتنے سال؟ 30 ایئرز پائلز کی بیماری میں مبتلا رہے. لیکن روایت بتاتی ہے لا شکا ولا بکا ولا تذمر. ان 30 سالوں میں ایک مرتبہ بھی نہ اللہ کی شکایت کی ہے، نہ لوگوں کو رو کے دکھایا ہے. تہجد کے وقت اٹھتے، تہجد پڑھتے. یہ واحد صحابی ہیں کہ جب یہ تہجد کے لیے اٹھتے تو اللہ کے نورانی فرشتے ان کے ساتھ آ کے مصافحہ کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا صلی قائما، میرے صحابی کھڑے ہو کے نماز پڑھو. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، طاقت نہیں کھڑے ہو کے پڑھنے کی، بیٹھ کے پڑھ لو. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، اگر بیٹھ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہیں تو کروٹ کے بل ہو کے نماز پڑھ لو. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں فَأَوْمِئِ مَاءً، تم جس حالت میں ہو تم اشارے سے نماز پڑھ لو، اجر و ثواب اللہ تمہیں پورا ہی عطا کرے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. جو بندہ مسافر ہے وہ خشوع تو نہیں آتا، جو بندہ بیمار ہے اس کے اندر وہ خشوع تو نہیں آتا. لیکن صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے جو مسافر ہو، جو بیمار ہو، اگر نماز کی پابندی کرتا ہے تو رب تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں، جیسے دوسری روایت کے الفاظ ہیں انا قیدت عبدی بقید من قیودی، میرے فرشتوں بیمار تو میں نے کیا، اس کی نماز وہ لکھو جو صحت کی حالت میں، سفر میں نہیں، حضر میں اس نے خوبصورت نماز پڑھی تھی، اجر و ثواب اس کا لکھو. تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، نماز کو بر وقت پڑھنا یہ سب سے پیارا عمل ہے. اگر اللہ کے پیارے آپ بننا چاہتے ہیں نماز کو بر وقت ادا کریں. آج ابن سماعہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتے جو کہتے تھے 40 سال گزرے گئے لیکن میں نے کبھی نماز با جماعت کے بغیر نماز کو نہیں پڑھی، میں نے جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھی. آج سعید بن مسیب کا نام ہی زندہ رہ گیا ہے، جو کہتے تھے لوگوں 50 سال گزر گئے، مؤذن بعد میں اذان دیتا، میں پہلی صف میں بیٹھا ہوتا تھا. آج سلیمان بن مہران اعمش نہ جانے کن اوراق میں چھپ گئے، جنہوں نے یہ کہا تھا 70 سال گزر گئے، ایک بھی تکبیر اولا میری فوت نہیں ہوئی. ان باتوں کو سنا کر، سن کر، پڑھ کر سوائے رونے دینے کی ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے. اور میں آپ کی خدمت میں گزارش ایک اور بھی کروں گا، کاش آپ بھی وقت پہ نماز ادا کر لیتے. آپ نے لوگوں کو انتظار کروایا. من انا ومن اخی المبارک، کس کے لیے ہم نماز لیٹ کریں؟ اس طرح کے درس، جلسے، پروگرامز
ان کا مقصد ہوتا ہے اللہ کے قریب ہونا. اس مقصد کو چھوڑا نہ کرو. کسی کے لیے نماز لیٹ نہیں کیا کرتے. اور دوسری بات جو میرے لیے پریشانی کا باعث بنا، آج کون کون ساتھی ہاتھ کھڑا کرے جس نے صدقہ کیا اللہ کی راہ میں؟ یہ جتنے چھوٹے چھوٹے یہ ستارے باہر کھڑے تھے، اللہ ان کو دین کے ستارے بنائے. جتنے پھول آپ لوگوں نے ضائع کیے، کاش کسی فقیر یا کسی مسکین کو پیسہ دے دیا جاتا. کس کی رضا کے لیے؟ اگر آپ کسی کے کھانے کا بندوبست کر دیتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا سب سے افضل عمل کیا ہے، آپ نے فرمایا اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا. آپ دنیا میں سب سے افضل بن سکتے تھے. اور میں یہ بھی کہوں گا، شاید پھر آپ کو کس نے یہ پٹی پڑھا دی کہ دنیا ساری اسی طرح ہی راضی ہوتی ہے کہ آپ ان پہ پھول برسائیں. اس سے بہتر تھا کہ آپ صرف ایک دعا کر دیتے کہ آنے والے کی اللہ بخشش فرما دے. وہ ان تمام پھولوں سے افضل ہے. تو سب سے افضل عمل نماز کو بر وقت پڑھنا. بعض قصوں میں عبرت ہوتی ہے. میں اتفاق سے 2 سال پہلے باب ملک فہد بیت اللہ میں انتظار کر رہا تھا تو ایک شخص آیا، کہتے جی وہ میں نے حدیث سنی ہے کہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے سے یہ فائدہ ملتا ہے. میں ایک گزارش لے کے آیا ہوں. 37 دن ہو گئے بیت اللہ اور اس کی پہلی صف اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں نے نماز پڑھی ہے. صرف اتنی دعا کر دے کہ اللہ 3 دن زندگی دے دے، میری خواہش پوری ہو جائے. یار کیسی کمال کی خواہش ہے اس انسان کی. لیکن ایسی خواہش وہی کرتا ہے نا جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے. وگرنہ ہوتا کیا ہے، ٹیچر تو ٹیچر ہی ہوتا ہے. پوچھتا ہے بیٹا بتاؤ نماز کون نہیں پڑھتا؟ ایک بچہ فوراً سے کھڑا ہوا، کہتا ہے سر جو غیر مسلم ہو. وہ سوچ میں پڑ گیا کہ نماز تو میں بھی نہیں پڑھتا، تو میں تو اچھا والا مسلمان ہوں. بیٹا آپ بتاؤ نماز کون نہیں پڑھتا؟ وہ فٹ سے بولا سر جو فوت ہو جائے. سوچنے لگ گیا کہ میں زندہ بھی ہوں. ان 2 جوابوں نے اس ٹیچر کو پکا نمازی بنا دیا. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق سے نماز دے. بر الوالدین، اللہ کے ہاں محبوب جو عمل ہے، ایک ہے نماز کو بر وقت ادا کرنا، اور دوسرا عمل ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنا. صحابی نے سوال کیا من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لگتا ہے آپ نے وعدہ کچھ کچا کیا میرے ساتھ. آپ کو پتہ ہے دیہاتی جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بات کے بڑے پکے ہوتے ہیں جس پہ وہ رک جائیں. یہ جو بار بار گھنٹیاں بج رہی ہیں، میرا مقصد یہ تھا میرے پیارے بھائیوں کہ ہم قرآن و حدیث غور سے سنیں. آپ کے موبائل سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ادب سکھانا چاہ رہا تھا کہ اسامہ بن شریح کی روایت ہے کہ صحابہ جب گفتگو سنتے تھے کأن علی رؤوسہم الطیر، اس طرح وہ سکون سے بیٹھتے، انہماک سے سنتے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا ہم صحابہ سے محبت نہیں کرتے؟ جواب دیجئے. آپ نہیں پسند کرتے کہ آپ بھی صحابہ کے طرز عمل پہ چلیں؟ مجھے پھر بات یاد آ گئی. استاد پوچھتا ہے کلاس میں بیٹا آپ کیا بنو گے؟ کہتے میں ڈاکٹر بنوں گا. کہا بہت اچھا. بیٹا آپ کیا بنو گے؟ کہتے میں انجینئر بنوں گا. کہتے بہت اچھا.
ہاں بیٹا آپ کیا بنو گے؟ کہتا ہے میں صحابی بنوں گا۔ صحابی بنوں گا؟ بیٹا آپ کو پتہ ہے صحابی کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں میری ماما نے کہا تھا کائنات میں سب سے سچا اور سب سے اللہ کو پیارا اور سب سے زیادہ خیر خواہ جو ہوتا ہے نا وہ صحابی ہوتا ہے، میں نے بھی صحابی بننا ہے۔ بچے کی معصومیت ہے لیکن بہت بڑا میسج دے گیا نا، تو آپ کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اب میں سفیان ثوری تو نہیں کہ میں وہ کام بھی کر دکھاؤں۔ سفیان ثوری جب پڑھانے بیٹھتے تو جو دائیں بائیں دیکھتا کہتے چلو اٹھو گھر چلے جاؤ، تم نہ پڑھنا چاہتے ہو نہ کسی کو پڑھنے دینا چاہتے ہو۔ لیکن خیر میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ میں سفیان ثوری نہیں ہوں، لیکن بات میں نے اس لیے سنائی ہے کہ ہمیں ادب و آداب سیکھنے چاہیے۔ اللہ عز و جلال آپ کو ڈھیر ساری برکتوں سے نوازے۔ بر الوالدین اللہ کے ہاں محبوب عمل ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ سوال کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر سب سے زیادہ خیر خواہی، نیکی، حسن سلوک کس کے ساتھ میں کروں؟ آپ نے فرمایا امک۔ قلت ثم من؟ پھر کس کے ساتھ؟ قال امک۔ قلت ثم من؟ پھر کس کے ساتھ؟ قال امک۔ 3 مرتبہ فرمایا کہ سب سے زیادہ تیری نیکی، تیرے احسان کا حقدار تمہاری والدہ گرامی ہے۔ اور 4تھی مرتبہ والدہ گرامی کا تذکرہ کیا۔ آج یہ سبق امت بھول گئی۔ کس طرح کندھے پہ اٹھا کے ماں کو حج کروانے والا اس سخت گرمی میں جس میں انسان کا جسم پگھل رہا ہے، برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور آپ معنی نہیں سمجھے کہ حج کروانے کا معنی کیا ہے۔ بیت اللہ، مینا، اس وقت گاڑیاں نہیں تھیں، مینا سے عرفات، پھر مزدلفہ، پھر مینا، پھر بیت اللہ، پھر مینا کی راتیں، کیسے اٹھایا ہوگا؟ آج جوانوں کی جوانی جواب دے جاتی ہے جو پیدل حج کرتا ہے۔ آ کے پوچھتا ہے اللہ کے رسول میں نے تو اپنی ماں کا حق ادا کر دیا نا؟ آپ نے مسکرا کے کہا وَلَوْ بِزَفْرَةٍ مِّن زَفَرَاتِهَا، جو ولادت کے وقت اسے تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، تم نے ایک تکلیف کا بھی بدلہ نہیں چکایا۔ اور دوسری روایت کے لفظ ہے وَلَوْ كَقُلَامَةِ الظُّفُرِ، جتنا ناخن بڑا ہوتا ہے نا، کاٹ کے انسان پھینک دیتا ہے، تم نے تو اتنا بھی حق ماں کا ادا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت الجنہ فسمعت قراءة، میں جنت میں گیا، قرآن کی تلاوت سنی، فقلت من هذا، یہ جنت میں کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ جواب ملا حارثہ بن النعمان، یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ حارثہ بن نعمان تو زمین پہ ہے۔ جواب ملا کذالکم البر، کذالکم البر وکان ابر الناس بأمی، روئے زمین پر حارثہ بن نعمان سے بڑھ کر کوئی شخص ماں کا خدمت گزار نہیں۔ اللہ نے بدلہ یہ دیا ہے کہ وہ پڑھتا قرآن زمین پر ہے لیکن اس کی تلاوت سے جنتی محظوظ ہو رہے ہیں۔ اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اللہ کے رسول کے فرمان کو سمجھو البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ جس کی سفید داڑھی دیکھو اس کا اکرام کرو، مت کہو میں نے تو بیچلر کیا ہے، یہ تو ان پڑھ ہے،
مت کہو میں نے ماسٹر کیا ہے، اس نے تو پرائمری نہیں کی. تمہارا یہ کہنا بتا رہا ہے کہ تم اجڑ ہو، اور اس کا خاموش رہنا بتا رہا ہے کہ بہت بڑا سمجھدار ہے. برکت دو طرح کی ہے. جو عالم نہیں صرف بوڑھا ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی ہے، زندگی کے تجربات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بوڑھا انسان آیا، صحابہ نے جلدی جگہ نہیں بنائی بیٹھنے کے لیے، اہتمام نہیں کیا، فوراً آپ کو غصہ آ گیا. فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا. جو چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا، بڑے کا احترام نہیں کرتا، میرا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. والدین یہ سبب ہیں ہمارا دنیا میں آنے کا. اس لیے مفسرین نے ایک نکتہ بیان کیا ہے. 2 آیتوں کو سنیے، پھر میں آپ کے سامنے نکتہ پیش کرتا ہوں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. قیامت کو بھائی سے بھاگ جائے گا، ماں سے بھاگ جائے گا، باپ سے بھاگ جائے گا، بیوی سے بھاگ جائے گا، اولاد سے بھاگ جائے گا. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. وہاں کام آئے گا تو نیک عمل. اور قرآن مجید دوسری جگہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. جہنم جب نظر آئے گی، مجرم یہ چاہے گا کہ آج کس طریقے سے میں جہنم سے بچ سکتا ہوں. وہ پھر وہاں کہے گا اللہ میرے بیٹے لے لے، مجھے چھوڑ دے، ان میرے بیٹوں کو جلا دے. اللہ نہیں راضی، بیوی کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے. پھر بھی نہیں راضی، بھائیوں کو جلا دے، مجھے چھوڑ دے. پھر بھی نہیں راضی، اللہ میرے سارے خاندان کو راکھ بنا دے، مجھے چھوڑ دے. پھر بھی راضی نہیں. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. اللہ ساری کائنات کو جو زمین میں تھے اس کو جلا دے، مجھ اکیلے کو چھوڑ دے. اللہ فرماتے ہیں کلا انہا لظى نزاعۃ للشوى. یہ دہتی ہوئی آگ ہے جو انسان کی چمڑی ادھیڑ دینے والی ہے. اور وہاں پکارے گی تدعو من ادبر وتولى. جس نے اللہ کے دین سے منہ موڑا، قرآن سے اعراض کیا، یہ آوازیں دے گی. کہاں ہیں وہ؟ آج میں اس کو سبق سکھاتی ہوں. یہاں دیکھیں بیٹے کی بھی بات ہوئی ہے، بیوی کی بھی بات ہوئی ہے، بھائیوں کی بھی ہوئی ہے، خاندان کی بھی ہوئی ہے، پوری کائنات کی ہوئی ہے. وہ کیوں نہیں کہے گا کہ اللہ میرے ماں باپ کو جلا دے اور مجھے چھوڑ دے؟ مفسرین کہتے ہیں اگر وہ یہ کہہ دے تو اللہ اس کو ضرور جلائیں گے. کہیں گے کہ یہ تم احسان کا بدلہ دے رہے ہو، جس کی وجہ سے تمہیں پیدا کیا،
جس کے ذریعے جس کو سبب بنایا میں نے، آج تم ان کو آگ میں پھینک کے خود بچنا چاہتے ہو؟ والدین کی قدر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخطہما، جس نے رب کو راضی کرنا ہے والدین کو راضی کرے، جس نے اللہ کو ناراض کرنا ہے وہ والدین کو ناراض کرے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک شخص آ کے کہتا ہے جی والدین کے ساتھ نیکی کا کیا معنی ہے؟ کہتے وہ تو بڑی لمبی بات ہے۔ کہا تو پھر نافرمانی کا کیا معنی ہے؟ کہا بحث تو وہ بھی لمبی ہے، میں تمہیں صرف ایک بات بتا دیتا ہوں۔ جی بتائیے۔ کہتے لو ان الولد وقف بجانب والدی، ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہے، وَنَفَضَ ثَوْبَهُ، اپنے کپڑے کو اس نے جھاڑا ہے، فَطَارَ الْغُبَارُ عَلَيْهِ، اور گرد اڑ کے باپ پہ آن پڑی ہے، کتب عند اللہ عاقن، یہ اللہ کے ہاں نافرمان لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ گرد کی بات ہو رہی ہے، گالیوں کی نہیں بات ہو رہی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں کیا کریں، ان کو تو سمجھ ہی کو نہیں، نعوذ باللہ، ہم نے فیوچر پلاننگ کرنی ہے۔ ارے کون سے فیوچر پلاننگ کی بات کر رہے ہو؟ تیرے اندر اتنی حیا نہیں ہے کہ تو والدین کی اس احسان مندی کو یاد رکھے۔ کون سا فیوچر تم بنا لو گے؟ کیا بناؤ گے؟ بعض قصے انسان کو بڑی عبرت دیتے ہیں۔ سعودیہ کے ایک معروف شیخ ہیں، وہ قصہ بیان کر رہے تھے کہ ماں فوت ہو گئی تو باپ نے کہا میں بڑے بیٹے کے ساتھ رہوں گا۔ بڑوں کے تجربات ہوتے ہیں، باپ نے کہنا بیٹا فریج کو بند کر دیا کرو، اس طرح فریج خراب ہو جائے گا۔ اب اس دھیرانی کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس نے آتے ہی شور مچایا اپنے خامد کے نزدیک، سنو اس کو روکو اپنے ابا کو، یار چھوٹی بات پہ مجھے روکتا ہے۔ اگر وہ عقل مند ہوتا خامد تو کہتا ایسے نہیں کہتے، وہ بڑے ہیں، ان کا تجربہ ہے، وہ آپ کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں، وہ میرا باپ ہے تو آپ کا بھی کچھ لگتا ہے، اگر میں آپ کے ساتھ اچھا ہوں تو میری تربیت اسی باپ نے کی تھی۔ اس نے کیا کہا، اچھا میں پوچھتا ہوں، گرین سگنل دے دیا۔ 4 دن گزرے، معاملہ اس سے بھی آگے، بیوی نے ایک ہی بات کہی، الا انا الا ابوک، یا مجھے رکھو یا اپنے باپ کو رکھو۔ اور یہی ٹون ہوتی ہے گھر کو توڑنے کی۔ عقل مند ہوتا تو کہتا نہیں تم بھی رہو گی اور میرا باپ بھی رہے گا، نہ میں تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں چھوٹی سی بات پہ، اور نہ یہ اسلام کا حکم ہے انانیت میں آنے کا، اور نہ میں اپنے باپ کو چھوڑ سکتا ہوں۔ خیر اس نے کہا اچھا میں آج پوچھتا ہوں۔ اب وہ پڑھا لکھا نوجوان اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، ابا جان آپ کو پتہ ہے آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ آپ کو فریش ایئر کی ضرورت ہے، تازہ ہوا کی، اور دھوپ جو ہے اس کی بھی ضرورت ہے، تو وہ جو باہر 2 کمرے ہیں، اٹ مینز کہ سرونٹ کوارٹر، اگر میں آپ کو وہاں منتقل کر دوں، تازہ ہوا بھی آئے گی اور دھوپ بھی روزانہ پہنچے گی، تو کیا خیال ہے؟ ارے عقل کے اندھے، اگر اتنا ہی اچھا ہے وہ گھر تو اپنی بیوی کو لے کے خود منتقل ہو جاؤ۔ باپ سمجھتے ہیں، مت سمجھیے ان کو عقل نہیں ہے، بس وہ آپ کو یاد کروانا چاہتے ہیں، بیٹا یاد کرو جب تم سے چلا نہیں جاتا تھا تو ہم انگلی پکڑ کے بھی تمہیں چلانے کی کوشش کرتے، تم بار بار گرتے، ہم بسم اللہ پڑھ کے اٹھاتے اور یہ خواہش رکھتے کب چلے گا میرا بیٹا۔ آج اگر میری ٹانگیں جواب دے گی ہیں تو بیٹا تم میری انگلی نہیں پکڑ سکتے تو کھونٹی تو مجھے خرید کے دے دو۔ بیٹا یاد کرو جب تمہیں ہم نے چمچ کے ساتھ کس طرح لیٹے ہوئے کو دودھ پلا دیا کرتے،
آج ہم سے اگر پانی کا گلاس نہیں پکڑا جاتا تو دن میں 1 مرتبہ بھی تم آ کے پانی نہیں پلا سکتے مجھے؟ یاد کرو میرے بیٹے، تم لتھڑے ہوئے ہوتے تھے، ہم لیٹے لیٹے تمہارا لباس چینج کر دیتے۔ آج 8 دن گزر جاتے ہیں اور تمہاری بیویوں کے نخرے ایسے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس کوئی ذمہ داری ہے اس کی، مجھ پہ کوئی واجب ہے، اور مہینہ مہینہ گزر جاتا ہے کپڑے چینج نہیں ہوتے۔ یہ یاد کرواتے ہیں الغرض آئی قضا لے چلی چلے، موت آئی فوت ہو گیا، عزا ہوئی، تعزیت سے فارغ ہوئے، بیٹے کو دیا ساتھ، کہتے ہیں آؤ بیٹا سرونٹ کوارٹر کی صفائی کریں اور اس کو واپس لائیں۔ صفائی جب کر رہے تھے تو ایک صحن جس کو آج آپ پلیٹ بھی کہتے ہیں وہ ٹوٹی ہوئی تھی، اور ہوتا ایسے ہی ہے، جب پتہ چلا کہ باپ ریٹائرمنٹ لے چکا ہے اس کے برتن خاص کر دیے جاتے ہیں کہ یہی بس برتن جائیں گے۔ نیا سیٹ کس کے لیے؟ یاروں کے لیے اور بزنس پارٹنر کے لیے، اور ماں باپ کے لیے وہ پرانے برتن۔ بیٹے نے جلدی سے جا کے پکڑا فجعلہ تحت ابطی، اور اپنی بغل میں چھپا لی۔ باپ کہتے ہیں یا بنی ارمی هذا وسخ، اس کو چھوڑ دو، پھینک دو۔ قال لا یا بویا، نہیں ابا جان میں نہیں پھینکوں۔ قال ولما؟ قال عندما كبرت احط لك اکلک، ابا جان جب آپ دادا ابو جتنے ہوں گے تو میں بھی اسی میں آپ کو کھانا دیا کروں گا۔ من الذی انطقہ، یہ کس نے اس کی زبان پہ الفاظ جاری کیے؟ اس وقت رونے کا کیا فائدہ، رونے لگ گیا، یہ میں کیا کر بیٹھا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ فات الاوان، وقت ہے میرے بھائیوں، دعا کیجیے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو صحت کے ساتھ زندہ رکھے، ایمان اور خوشی کے ساتھ زندہ رکھے، جو دنیا سے جا چکے ہیں کروڑہ رحمتوں سے نوازتے ہیں۔ تیسرا عمل جو اللہ عز و جلال کو بہت پسند ہے، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ علیکم بالجہاد فإنه باب من ابواب الجنہ یذہب اللہ بہ الہم والغم، جہاد کو لازم پکڑو، یہ جنت کا دروازہ ہے، اس سے اللہ غم اور فکر دور کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں رک کے ایک بات سمجھیے گا، میں نے لفظ بولا ہے جہاد، فساد نہیں۔ جہاد کافروں سے ہوتا ہے، مسلمانوں سے لڑائی کرنا فساد ہوتا ہے۔ جہاد کے اصول ہیں، 13 درجے ہیں، جہاد کے مراتب ہیں، جیسا کہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، جس کا آخری درجہ ہے تلوار۔ تلوار اٹھانا یہ 13واں مرتبہ ہے۔ کس کے خلاف؟ کافر کے خلاف، کسی مسلمان کے خلاف، سگے بھائی کے خلاف بھی اگر کوئی تلوار لہراتا ہے، لعنتہ الملائکہ، اللہ عز و جلال کے نورانی فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ دشمن کافر یہ ہے وہ جس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ مت سمجھیے آج کے خارجی جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ کہا الخوارج کلاب النار، خارجی جہنم کے کتے ہیں۔ کون؟ جو مسلمانوں کو مارتے ہیں، بچے مارے جا رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں، خود کش حملے ہو رہے ہیں۔ دین نہیں ہے، فساد ہے، اور دین اس سے بری ہے۔ دین تو اتنا پیارا دین ہے کہ اگر تم کافروں سے لڑائی کر رہے ہو تو آپ نے فرمایا لا تقتلوا شیخا فانیا، مسلمانوں کافروں میں سے بھی کسی بوڑھے کو نہ قتل کرنا، ولا صبیا، کسی بچے کو نہ مارنا۔
وَلَا امْرَأَةً، کسی عورت کو قتل نہ کرنا. کس کو؟ کافر عورت، کافر بوڑھا، کافر بچہ، اور جو ہتھیار رکھ دے تم نے اس کو بھی نہیں مارنا. اس لیے میری بات کا فرق سمجھیے گا. جہاد اسلام کی عظیم ایک ٹرمینالوجی ہے، ایک عظیم کام ہے، لیکن فساد یہ ہمیشہ سے ہی اللہ عز و جلال نے اس کو منع رکھا، اور معاشرے کے اندر فساد جو ہے یہ سب سے زیادہ ناپسند ہے. نہ فسادی بنو، نہ فسادیوں کے دست و بازو بنو، نہ ان کے سہولت کار بنو. ان ظالموں سے بچنے کے لیے خود بھی اللہ سے پناہ مانگو اور اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھا عمل جو بتایا کہ جو بہت ہی محبوب ہے، احب الاعمال الى اللہ ان تموت ولسانك رطبا من ذکر اللہ. اور دوسری روایت میں آتا ہے جب صحابی نے پوچھا قلت من نجا، نجات کس میں ہے، تو آپ نے فرمایا لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، اس سے بڑی نجات کوئی نہیں ہے. اور سب سے پیارا عمل یہ ہے کہ تم دنیا سے روانہ ہو رہے ہو تو تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو. اگر آپ پسند فرمائیں، ناراض نہ ہو تو ایک سوال کر سکتا ہوں؟ کری صاحب یہ بولتے نہیں، ناراض تو نہیں ہے؟ سوال کر سکتا ہوں؟ ماشاءاللہ، نہیں راضی ہو گئے الحمدللہ. کون میرا محترم ہے جس نے مغرب کی نماز کے بعد پورا ذکر کیا ہے جو احادیث میں آتا ہے؟ میں بہت نکارا انسان ہوں، میں بہت نکما انسان ہوں، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا اگر ان جلسوں اور پروگراموں سے آپ کا دین کا لیول بڑھتا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ پھر وقت ضائع کر رہے ہیں. میں صرف 3 باتیں پیش کر دیتا ہوں. حدیث جب یہ کہہ رہی ہے وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ ما دام في مجلسه الذي صلى فيه تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم تب عليه ما لم يؤذي وما لم يحدث. جو بندہ نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، اپنے مصلی جہاں آپ کے قدم ہے، جہاں آپ نے سجدہ کیا، یہ آپ کا مصلی ہے، یہاں بیٹھے ہیں، جب تک بیٹھ کے ذکر کرتے رہیں گے کھربوں کی تعداد میں فرشتے آپ کے لیے 3 دعائیں کرنے کے لیے آسمان سے آ جاتے ہیں. پتہ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ حدیث نے ایک دوسری حدیث کو ساتھ ملائیے حتی یملأ ما بین السماء والارض، زمین اور آسمان کا جتنا خلا ہے وہ فرشتوں سے بھر جاتا ہے. دعا کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اس پہ اپنی رحمت کی برکھا برسا دے، یا اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما دے. دیانت داری سے بتائیں مجھے اور آپ کو بخشش نہیں چاہیے؟ رحمت نہیں چاہیے؟ کیا میں اور آپ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ہماری توبہ اللہ قبول کر لے؟ پھر میں نماز پڑھنے کے بعد شور کیوں کر رہا تھا؟ میں نے کیوں نہیں سوچا کہ سیکھنے تو دین آیا ہوں، جو نماز پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں ان بیچاروں کا کیا حال بنا ہوگا. شور اس طرح، یہ کوئی منڈی تھی؟ ایاکم وعیشات الاسواق، مسجدوں کو بازار اور منڈی مت بناؤ. اور روایت بتاتی وارتفعت الاصوات فی المساجد، جب مسجدوں میں اس طرح آوازیں اونچی ہونے لگ جائیں فَلْيَرْتَقِبُوا ذَلِكَ عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء او خَصْفًا او مسخا. اس طرح کی بد تہذیبی اور بدتمیزی جب مسجدوں میں آ جائے گی،
اچھے بڑے لوگ ہوں گے، صبح اٹھیں گے وہ حصہ زمین میں دھنس چکا ہوگا۔ میرے بھائی عادت بناؤ، نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھو، سکون کے ساتھ ذکر کرو۔ اللہ کی قسم ذکر کی جو لذت ہے، میں کبھی سوچتا ہوں بات صحیح ہے بھی کسی کے سامنے جتنا بھی خوبصورت، جتنا بھی ٹیسٹی کھانا رکھے، جب تک وہ کھائے گا نہیں اس کو تو نہیں احساس ہوگا کہ کتنا ٹیسٹی۔ جو ذکر کرتا ہی نہیں ہے اس کو ذکر کی لذت سے آشنائی کیسے ہو سکتی ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوتے، کوئی سلام بھی کرتا تو وہ کیا کرتے؟ منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے۔ لوگ کہتے ہیں ہم ملنے آئے ہیں، محبت ہے، کہتے اس وقت سنت ذکر ہے، سلام لینا نہیں۔ اور ساتھ کہتے ہیں حاجی غدوتی، یہ میرا ناشتہ ہے، یہ میرا کھانا ہے، میں نے اگر یہ کھانا نہ کھایا تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ سنت کی بھی کوئی قیمت ہے۔ مت اٹھیے، یہ جلسے ہوتے رہتے ہیں۔ اور میں یہاں ایک پیغام دے دوں، شاید کہ اس دیہاتی کے پیغام کو اللہ قبول کر کے اس کی بخشش کر دے اور آپ کے لیے بھی کوئی راستہ بن جائے۔ اگر کوئی خطیب زندہ دل ہے، اگر کوئی خطیب علم و دانش اس کے پاس ہے، اس خطیب کے 1 سال کے خطبے جو سن لے، زندگی کے اندر کبھی وہ ڈولتا نہیں۔ 1 سال کے 52 جمعے بنتے ہیں، 52 جمعے سن لے، اس بندے جیسا کوئی عالم نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کتنے سال جمعے سنے، کتنے سال ہم نے جمعے پڑھے ہیں۔ ہر روز پھر بھی مسئلہ پوچھتے ہیں، مولوی صاحب وہ طلاقیں جو ہے نا وہ دے بیٹھے تھے، ویسے غصے میں دی۔ وہ اللہ کے پیارے بندے، کبھی کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ لو آئس کریم مائی ڈیئر وائف، اور ساتھ کہہ دے اچھا پھر آپ کو طلاق ہے؟ کبھی قصہ سنا ہے صاحب نے؟ یہ غصے میں تو ہوتا ہے۔ اور بات آ گئی ہے تو میں آپ کو ایک پیغام دے دوں، اور اس پیغام کے نتیجے میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر 95% نہیں تو 50% طلاقیں رک سکتی ہیں اگر آپ طلاق دینے کا شرعی طریقہ جانتے ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ گھر توڑنا یہ شیطانی کام ہے۔ طلاق دیتے وقت انسان سوچے، یفرقون بین المرء والزوج، خاوند اور بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنے والا یہ جادوگر شیطان ہوتا ہے، کہیں میں تو شیطان نہیں بننے لگا۔ ایک بات۔ دوسری بات، طلاق دیتے وقت شرعی طریقہ یہ ہے، دیکھو عورت خاص ایام میں تو نہیں، اگر یہ سوچے گا کہ اگر ایسے ایام میں ہے تو طلاق نہیں دے سکتا، پھر دیکھیں اگر طہر کی حالت میں ہے، یمسہا او لم یمسہا، اس کو چھوا ہے کہ نہیں، اس کو بھی سوچنا پڑے گا اس کو، اور اگر مقاربت کی ہے تو اگلے مہینے کے انتظار کرے پھر طلاق دے۔ چوتھی بات، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، 2 عادل گواہ بناؤ پھر طلاق دو۔ جو بندہ سوچے گا میں شیطان تو نہیں بن رہا، پھر وہ الگ ہو کے سوچنے لگ جائے، جب اس کو غصہ آئے کہ اب طلاق دینا میرا بنتا ہے کہ نہیں بنتا، چلو میں آئندہ مہینے پھر طلاق دوں گا، اور 2 گواہ ڈھونڈتا پھرے، اس کا غصہ باقی رہے گا، طلاق دے گا ہی نہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم نے روٹین بنا لی اپنے درسوں کو، ہم نے تبدیلی اور چینج کے بارے میں سوچا نہیں ہے کبھی کہ مجھے کیا فائدہ ہوا آج میں گیا ہوں مسجد میں، مجھے کیا فائدہ ہوا میرے دین کو کہ آج میں نے وقت گزارا ہے۔ اپنے اندر چینج لاؤ، جو مسئلہ سنو اس کو سمجھ کے عمل کرو۔ اللہ عز و جلال آپ کو برکتوں سے نوازے۔ اب حدیث میں سنانے لگا ہوں، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنة الا ان یموت، جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے، جس دن فوت ہوگا جنت کا مہمان ہوگا۔ اتنی بڑی نعمت انسان چھوڑ دے،
اور حدیث کہتی ہے من سبح اللہ ثلاثا وثلاثین وحمد اللہ ثلاثا وثلاثین وکبر اللہ اربعا وثلاثین حطت عنہ خطایاہ وان كانت مثل زبد البحر، جو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ اسے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور سمندر کی جھاگ سے مراد کیا ہے؟ 24 گھنٹے موجیں جو ہیں وہ ٹکراتی رہتی ہیں، 24 گھنٹے جو ہیں وہ جھاگ بنتی رہتی ہے، یعنی یہ بندہ گناہوں میں اٹا ہوا بھی ہو تو اللہ اسے بالکل پاک صاف کر دیتے ہیں۔ تو آپ وعدہ کر سکتے ہیں کہ آئندہ سے ذکر کیا کریں گے۔ ایک اور اجازت لے کے میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں جو ویسے باقی مسجدوں میں تو میں کر لیتا ہوں، وہ بھی میرے جیسے دیہاتی ہوتے ہیں، لیکن یہاں شہری ہیں، مشکل نہ ہو جائے، کر لوں میں استغفار کرتا ہوں، چونکہ میں نے ذکر مکمل کیا تھا۔ جس بھائی نے ذکر نہیں کیا، یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ یہ مکمل کرو سکون سے، میں اس کے بعد اگلی گفتگو آپ کو سناؤں گا۔ اپنی دیانتداری سے آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان کی زندگی کا حصہ ہے، یہ منہج ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں پیش کر رہا تھا، اللہ کے ہاں محبوب عمل یہ ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرتے کرتے دنیا سے جاؤ۔ اللہ ہمیں ایسی ہی موت نصیب فرمائے کہ ہماری زبانوں پہ کلمہ جاری ہو۔ 4 باتیں آپ نے سنی، ایک ہی حدیث میں اللہ کے رسول نے 5 باتیں بیان کی ہیں، میں پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحابی آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل ہے جو اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا سرور تدخلہ فی قلب مسلم، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا بہت ہی پیارا عمل ہے۔ اب خوشی کیسے پیدا ہوگی؟ بارک اللہ، اتفاق ایسا ہے کہ آج اتنے ہم مشغول ہو گئے، میں نے مشغولیت کہہ دیا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں اتنے ہم متکبر انسان ہو گئے ہیں کہ کوئی مصافحہ بھی کرے نا تو ہم 4 انگلیاں کھولتے ہیں، کوئی بند ہاتھ کر کے۔ میرے بھائیوں، میرے مکرم بزرگوں اور بھائیوں، حدیث سنیے، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا، جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، دونوں کے ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں، دونوں کے گناہوں کو اللہ معاف کر چکے ہوتے ہیں۔ کیوں نہ میں جب کسی سے ملوں مسکرا کے ملوں،
تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، مسلمان کو مسکرا کر ملنا بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ مہذب نہ بنیں، لیکن مہذب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت چہرے پہ 12 بجے رہے، یہ تہذیب نہیں ہے۔ ما تکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو متبسما، اللہ کے رسول جب بھی بات کرتے تھے مسکرا کے کرتے تھے۔ نعوذ باللہ کوئی کہہ سکتا ہے دنیا جہان کی تہذیب ایک طرف اور محمد مصطفیٰ کی تہذیب ایک طرف ہے؟ پہلا کام سرور تدخلہ فی قلب مسلم، مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا۔ آج میں سیدنا انس کہاں سے لاؤں؟ وہ کیا کرتے تھے، جب جانے لگتے تو خوشبو اپنے آپ کو بھی لگاتے اور ہاتھ پہ بھی لگاتے۔ پوچھتے یہ کیا؟ کہتے ہیں خوشبو تو لگائی ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور خوشبو اللہ کے رسول کو پسند تھی، یہاں میں اس لیے لگا رہا ہوں مصافحہ کروں گا، مصافحہ کرنے والے کو خوشبو آئے گی، وہ خوش ہوگا، صدقہ بھی ہو جائے گا۔ آج میں سیدہ عائشہ کہاں سے ڈھونڈوں؟ وہ جب درم و دینار دیتی کہتے رکو رکو، مومنوں کی ماں کیا ہوا؟ کہتے واپس لاؤ۔ درم و دینار کو خوشبو لگاتی، کہتی اب جا کے فقیر کو دے دو، مال کا صدقہ تو ہے ہی ہے، جب اس کو خوشبو آئے گی درم و دینار سے ڈبل صدقہ ہو جائے گا۔ خوشی پیدا کرو۔ اور یہاں رک کے میں یہ بات ضرور کہوں گا جس کی معاشرے میں ضرورت ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ فتوے آتے ہیں کہ فتویٰ دو، لڑائی ہوئی ہے۔ لڑائی کیا ہوئی ہے؟ میرا خامد مجھے آن نہیں کرتا، اس نے زندگی میں کبھی میری تعریف نہیں کی۔ خامد کہتا ہے زندگی گزر گئی، مجھے اس نے ایک مرتبہ نے کہا تم بہت اچھے ہو۔ اگر آپ صدقہ کرتے وقت یہ کہہ دیں کہ میں صرف اس کو خوش کرنا چاہتا ہوں، کہہ دو تم بہت نیک عورت ہو، تو کیا خیال ہے آپ کا یہ کان ٹوٹ کے گر جائے گا؟ بولے کہ بازو گر جائے گا؟ جواب تو دینا۔ ہاں کہ جیب کٹ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ مجھے شیخ عریفی کا قصہ یاد آ گیا۔ اس نے جب اس طرح کی کوئی حدیث بیان کر رہے تھے کہ تو ایک بندے نے کہا کہ یہ صدقہ تو پھر مجھے آج جا کے گھر کرنا ہی چاہیے۔ تو خیر اپنی بیوی کو لے کے نکلا باہر، اتفاق سے اللہ سبحانہ و تعالی نے چاند بھی نکالا ہوا تھا، تو صرف اس کو خوش کرنا چاہتا تھا کہ میں صدقہ کروں۔ تو کہتا ہے هل رأيت القمر، چاند کو دیکھ رہی ہو؟ قالت نعم ما احلاہ، کیا ہی چمک ہے۔ تو اس نے صرف صدقہ کرنے کے لیے کہا انت احلی من القمر، تم تو چاند سے بھی اچھی ہو۔ تو بھی نیک عورت ہوگی؟ کہتی لا لا بل انت، بلکہ تم ہو۔ اس نے بھی صدقہ کیا، اس نے بھی آگے سے صدقہ کر دی۔ یہ بات کسی ایسے جوڑے کے پاس پہنچی جس کو یہ توفیق نہیں تھی۔ اس نے کہا چلو میں بھی اپنی بیوی کو لے کے تو صدقہ کرتا ہوں۔ اس کو لے کے نکلا، کہتا ہے هل رأيت القمر، چاند دیکھ رہی ہو؟ وہ چلتی چلتی رک گئی، کہتی ہے تظننی عمیا، تو مجھے اندھا سمجھ رہے ہو؟ آپ کا کیا خیال ہے یہاں صدقہ کیسے ہوگا؟ صدقہ کرو، لیکن اس سے پہلے تربیت بھی کرو، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سناؤ۔ سرور تدخلہ فی قلب مسلم، مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ دوسری بات جو اس حدیث میں آئی ہے اور ہماری چھٹی بات، او تکشف عنہ کربہ، کسی کی تکلیف ہے تو دور کر دو، کسی کی تکلیف ہے تو دور کر دو۔ من نفس عن مسلم کربہ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، جو دنیا میں کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ ذوالجلال اس کی تکلیفوں کو قیامت کے دن دور فرما دیں گے۔ او تطرد عنہ جوعا، ساتویں بات، کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا دو۔
کسی کو کھانا کھلا دو۔ آج ہم کھانے کھلاتے ہیں ناموری پیدا کرنے کے لیے، ضرورت پوری کرنے کے لیے کم سوچتے ہیں لوگ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ بولے ہیں او تطرد عنہ جوعا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ ایک عورت تھی بنی اسرائیل میں، بدکار عورت، اس نے دیکھا کہ کتا پانی پینا چاہتا ہے اور گیلی زمین پہ اپنی زبان سے اسے چاٹ رہا ہے، گرمی بہت ہے، تھی وہ بدکار عورت، لیکن اس نے اپنا موزہ اتارا، فعلقته بخمارها، دوپٹہ اتارا اور اس کے ساتھ باندھا اور پانی نکال کے کتے کو پانی پلا دیا۔ غفر لامرأة مومسہ، اللہ ذوالجلال نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔